بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھی جانے والی کتاب فاتح عالم سلطان صلاح الدین ایوبی کو قصہ وار پیش کیا جا رہا ہے۔ سینٹ مارلو کے خدمتگاروں نے بڑی مشکل سے پانی پی کر ایک رات گزاری، پھر جب بھوک کی شدت سے ان کے پیٹ جلنے لگے تو وہ سینٹ مارلو سے رو رو کر عرض کرنے لگے، مقدس پیشوا، ہم سے یہ بھوک برداشت نہیں ہوتی، اس لیے ہم خود کو مسلمانوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ سینٹ مارلو اپنے خدمتگاروں کو مقدس باپ اور بیٹے کی قسمیں دیتا رہا، اگرچہ ان لوگوں کی سماعت بحال تھی لیکن وہ بہرے بن کر عبادت گاہ سے نکل گئے۔ بہرحال سلطان نور الدین زنگی کے سپاہیوں نے عیسائی راہب کے خادموں کو گرفتار کرنا چاہا، مگر ان لوگوں نے رو رو کر کہا، ہم زنجیروں کے بغیر ہی اسیر ہو چکے ہیں، تمہیں تمہارے پیغمبر کا واسطہ، پہلے ہمیں کھانا کھلا دو، پھر جہاں چاہو لے چلو، قتل کر دو یا زندان میں ڈال دو۔ پھر دوسرے دن سینٹ مارلو بھی بھوک سے نڈال ہو کر گرجا کے باہر نکل آیا۔ ضعیف و ناتوانی کے باعث اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے بھی اپنے خدمتگاروں کی طرح مسلمان سپاہیوں سے صرف ایک روٹی کی بھیک مانگی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے عیسائی راہب سینٹ مارلو کو زندان کے اس کمرے میں پہنچا دیا جہاں اڈیسیا کا سابق عیسائی حکمراں جولسن ثانی 3 سال سے ایک اندھے قیدی کی زندگی گزار رہا تھا۔ جولسن ثانی نے انسانی قدموں کی آہٹ سنی تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھا اور اس نے انتہائی بے چارگی سے آنے والے کو طلب کرتے ہوئے کہا، اچھا تم آئے، فوراً آ جاؤ اور اپنے سلطان کو خبر کر دو کہ مجھے رات سے تیز بخار ہے، سلطان تمہارے سامنے ہے، اس تک تمہاری بیماری کی خبر پہنچ گئی۔ سلطان نور الدین زنگی نے انتہائی نرم لہجے میں کہا، کچھ دیر بعد درباری طبیب تمہارا مرض تشخیص کر کے دوا پہنچا دے گا، فی الحال میں تمہاری تنخواہی کا علاج کرنے آیا ہوں۔ تمہارے مقدس پیشوا سینٹ مارلو میرے ہمراہ ہیں، آج سے یہ تمہارے ساتھ اس کمرے میں رہیں گے۔ اتنا کہہ کر سلطان نور الدین زنگی تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئے اور داروغہ زندان نے قید خانے کا دروازہ بند کر دیا۔ جولسن ثانی اور سینٹ مارلو گلے مل کر بہت دیر تک روتے رہے۔ شام میں عیسائی باغیوں کی مکمل بربادی اور سینٹ مارلو کی گرفتاری کی خبر پوری عیسائی دنیا پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ شاہ یروشلم بالدون ثانی نے 3 دن تک سوگ منانے کا اعلان کیا۔ شہنشاہ جرمنی اور شہنشاہ فرانس نے بھی اس خبر پر افسوس کا اظہار کیا، مگر اب ان کے دلوں میں مقدس جنگ کے حوالے سے کوئی جذبہ نہیں ابھرتا تھا۔ وہ اپنی اپنی سلطنتوں کی سرحدیں مضبوط کرنے میں مصروف تھے۔ صرف ایک صلیبی کو اس واقعے سے شدید اذیت پہنچی اور وہ تھا ریمنڈ، انطاکیہ کا حاکم اور ملکہ الیس کا چچا۔ ریمنڈ یہ خبر سنتے ہی سیدھا انگلستان پہنچا۔ ملکہ الیس نے بڑے والہانہ انداز میں اپنے چچا کا استقبال کیا۔ پھر جب ریمنڈ نے ملکہ الیس کو صلیبیوں کی علم انگیز تباہی کا حال سنایا تو پہلے وہ غضبناک ہو گئی، پھر شدت جذبات سے رونے لگی۔ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں؟ ملکہ الیس نے انتہائی رقت امیز لہجے میں کہا، میں تمہارے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ اگر تم اپنے چند ہزار سپاہی میرے ہمراہ کر دو تو میں زنگی خاندان سے عیسائیوں کی شکست کا انتقام لے سکتا ہوں۔ حاکم انطاکیہ ریمنڈ نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ مسلمانوں سے انتقام لینے کی بات سن کر یکایک ملکہ الیس کے بہتے ہوئے آنسو تھم گئے اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے تو میں ہنری سے کہہ کر اتنے سپاہیوں کا انتظام کر سکتی ہوں۔ ملکہ الیس کا اشارہ اپنے بوڑھے شوہر شہنشاہ ہنری دوم کی طرف تھا۔ پھر جب شہنشاہ انگلستان اور ریمنڈ کے درمیان اس موضوع پر مذاکرات ہوئے تو ہنری دوم نے صاف انکار کر دیا، میں کسی صلیبی کو نہیں جانتا اور نہ میرے نزدیک مقدس جنگ کی کوئی حیثیت ہے، میں صرف اس جنگ کو مقدس سمجھتا ہوں جس میں مجھے فتح حاصل ہو اور میرا اقتدار قائم رہے۔ شہنشاہ انگلستان کا جواب سن کر ریمنڈ کو سکتہ سا ہو گیا۔ وہ کچھ دیر تک کسی پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت بیٹھا رہا۔ پھر جب ریمنڈ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی تو اس کی آواز بجھی بجھی تھی۔ شہنشاہ نے کہا، میں تو بڑی امیدیں لے کر آیا تھا، شاہ فرانس اور شاہ جرمنی کے بعد عیسائی دنیا کی توقع کا مرکز صرف آپ ہی کی ذات ہے۔ ریمنڈ نے عیاری سے کام لیتے ہوئے خوشامدانہ لہجہ اختیار کیا۔ دراصل ریمنڈ بھی ایک خود غرض اور دنیا دار حاکم تھا، اسے ذاتی طور پر
مقدس جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو صرف انطاکیہ کے رقبے کو وسعت دینے کے لیے فریبکاری سے شاہ انگلستان کی فوجی مدد کا سہارا لینا چاہتا تھا۔ شہنشاہ انگلستان ریمنڈ سے بھی زیادہ چالاک اور شفاق تھا۔ شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ مقدس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف سفارا ہیں؟ شہنشاہ ہنری دوم نے بظاہر ایک سیدھا سادہ سوال کیا تھا، مگر در پردہ اس کا کچھ اور ہی مفہوم تھا۔ اس لیے حاکم ریمنڈ ہنری کی چال کو بجھنے سے قاصر رہا اور انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہنے لگا، شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کارلز نے صلیبی جنگوں سے منہ موڑ لیا ہے۔ اب وہ دونوں اپنے تاج و تخت کی پرستش کر رہے ہیں، انہیں مذہب کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ شام اور فلسطین کے عیسائی اپنے خون میں نہائے ہوئے ہیں اور وہ دونوں شراب سے غسل کر رہے ہیں۔ ریمنڈ کا خیال تھا کہ اس کی جذباتی تقریر سے شہنشاہ ہنری پگھل جائے گا، مگر جواب میں والی انگلستان نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ ریمنڈ نے حیرت سے شہنشاہ ہنری کی طرف دیکھا اور انتہائی ناگوار لہجے میں کہا، یہ ہنسی کا موقع تو نہیں شہنشاہ۔ شہنشاہ ہنری دوم فطرن ایک تند خو اور ظالم انسان تھا۔ اس نے انتہائی جارحانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ریمنڈ میں ہنس نہیں رہا ہوں، تمہاری بیمار عقل کا ماتم کر رہا ہوں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس صورتحال سے بے خبر ہوں؟ ان مقدس مذہبی پیشواؤں نے شہنشاہ فرانس کو اور شہنشاہ جرمنی پر جادو کر دیا تھا، پھر اس کے اثر سے وہ دونوں بھی کچھ دنوں کے لیے تمہاری طرح پیارے ہو گئے تھے۔ آخر لاکھوں سپاہی کٹوانے کے بعد ان کے سروں سے مقدس راہبوں کا جادو اترا اور وہ ہوش میں آئے، پھر تمہاری مقدس جنگوں کے حصار سے نکل کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ مگر میں یہ حماقت ہرگز نہیں کروں گا، اگر میرا بات چلے تو ساری عیسائی دنیا کو ان پادریوں سے نجات دلا دوں گا۔ ملکہ ایلیز بھی شوہر کا جواب سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ ہنری سے اس کی شادی کو تقریباً 4 سال ہو گئے تھے، مگر آج اتنے طویل عرصے بعد اس پر یہ راز فاش ہوا تھا کہ ہنری ایک انتہائی خود غرض اور دنیا پرست انسان ہے اور اسے اپنے مذہب سے برائے نام بھی دلچسپی نہیں ہے۔ ریمنڈ نے تنہائی میں ہنری کی بے حسی کی شکایت کی تو ملکہ ایلیز نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، چچا میں ہنری کی اس حرکت کو آخری سانس تک فراموش نہیں کروں گی۔ مجھے شادی سے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر بے غیرت انسان ثابت ہوگا۔ یقیناً آج میں بہت مجبور ہوں۔ مجھے اس دن کا انتظار ہے جب وقت کی گردش میرے حق میں ہو گئی، پھر میں پوری دنیا کو بتاؤں گی کہ صلیبی جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ملکہ ایلیز نے اپنے بیٹے رچرڈ کو بلایا جو اب 3 سال کا ہو چکا تھا۔ رچرڈ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ریمنڈ کو سلام کیا اور ماں کے قریب بیٹھ گیا۔ پھر ملکہ ایلیز اپنے چچا سے مخاطب ہوئی، اب آپ میرے بیٹے سے سوال کریں کہ یہ دنیا میں کیوں آیا ہے۔ رچرڈ نے کسی جھجک کے بغیر ریمنڈ کو جواب دیا، یسوع مسیح نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ میں مسلمانوں کا قتل عام کروں اور ساری دنیا پر عیسائیت کا جھنڈا لہراؤں۔ رچرڈ کا جواب سن کر حاکم انطاکیہ کچھ دیر کے لیے شدید حیرت میں مبتلا ہو گیا، پھر اس نے اپنی بھتیجی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک میں ہی نہیں، دنیا کا کوئی بھی ذی ہوش انسان تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ ایک 3 سالہ بچے کے خیالات ہیں۔ ریمنڈ کی بات سن کر ملکہ ایلیز کے ہونٹوں پر فاتحانہ تبسم ابھرایا۔ آپ نے سچ کہا چچا، یہ خیالات رچرڈ کے نہیں میرے ہیں۔ یہ کہہ کر ملکہ ایلیز نے بڑی محبت سے بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے پیدائش کے بعد اسے دودھ نہیں، یہ الفاظ پلائے ہیں، یہی رچرڈ کا پہلا اور آخری سبق ہے جو ہر وقت اس کے خون میں گردش کرتا رہتا ہے۔ ریمنڈ نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر رچرڈ کو گلے سے لگا لیا اور کچھ دیر تک اس کے ماتھے اور رخساروں پر بوسے دیتا رہا۔ اس دوران ریمنڈ کے ہونٹوں پر بس 2 ہی جملے گردش کر رہے تھے، زندہ باد میری بیٹی، زندہ باد میرے بچے۔ پھر جب ریمنڈ انگلستان سے رخصت ہونے لگا تو ملکہ ایلیز نے خفیہ طور پر اسے بہت سا سونا دیتے ہوئے کہا، آپ اس سے ہتھیار اور گھوڑے خریدیں اور رچرڈ کے جوان ہونے کی دعائیں کریں، وہ بہت جلد آپ سے آ ملے گا۔ ابھی سلطان نور الدین زنگی اپنے علاقوں میں عیسائیوں کی بغاوت سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ایک اور المناک واقعہ پیش آیا۔ 544 ہجری میں مادرین کے حاکم نے آگے بڑھ کر سلطان سیف الدین غازی کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ خبر ملتے ہی سلطان سیف الدین غازی ایک لشکر چرار لے کر برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا۔ پھر ایک خون ریز جنگ کے بعد سلطان نے نہ صرف اپنے علاقے واپس لے لیے بلکہ انتقامی کارروائی کے طور پر مادرین کے کچھ علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ آخر مادرین کے حاکم نے سلطان سیف الدین غازی کی خدمت میں معذرت نامہ پیش کرتے ہوئے یقین دلایا
کہ وہ آئندہ ایسی کوئی جارحانہ کارروائی نہیں کرے گا اور وہ اچھے پڑوسی ہونے کا عملی ثبوت فراہم کرتا رہے گا۔ اس تحریری یقین دہانی کے بعد سلطان سیف الدین غازی نے مادرین کے علاقے واپس کر دیے اور اپنے دارالحکومت موصل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں سلطان کو بخار آیا جس میں لحظہ بلحظہ شدت آتی چلی گئی۔ درباری طبیبوں نے اپنی تشخیص کے مطابق بہترین دوائیں تجویز کیں مگر ہر دوا بے اثر ثابت ہوئی۔ سلطان سیف الدین غازی بڑی مشکل سے موصل پہنچا اور تیسرے دن انتقال کر گیا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے تیسرے بیٹے قطب الدین مودود نے فوری طور پر اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ اسے وزیر اعظم جمال الدین اور قلعہ دار زین الدین کی حمایت حاصل تھی مگر سلطان سیف الدین غازی کے دوسرے امراء قطب الدین کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے فوری طور پر دو برق رفتار قاصدوں کو سلطان نور الدین محمود زنگی کی خدمت میں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ موصل کی حکومت پر ان کا حق ہے۔ سلطان عادل اس وقت انطاکیہ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ بڑے بھائی کے انتقال کی خبر نے سلطان کو رنجیدہ کر دیا مگر وہ اپنے خاندان کو انتشار سے بچانے کے لیے موصل کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت سلطان نور الدین محمود زنگی کے ہمراہ 70 امراء خاص سے، ان میں اسد الدین شیرکو اور یوسف صلاح الدین بھی شامل تھے۔ بڑے بھائی کے آنے کی خبر سن کر قطب الدین مودود بھی اپنا لشکر لے کر نکلا۔ اس سے پہلے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی اور ہزاروں مسلمان خاک میں مل جاتے، وزیر اعظم جمال الدین نے بڑی فراست سے کام لیا اور قطب الدین مودود کو تنہائی میں بہت دیر تک سمجھاتا رہا، تم سلطان عادل کی محبت سے واقف نہیں ہو، وہ اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں، ایک بار فرما برداری کا مظاہرہ تو کر کے دیکھو۔ وزیر اعظم کی بات قطب الدین مودود کی سمجھ میں آ گئی اور وہ اکیلا گھوڑے پر سوار ہو کر سلطان نور الدین محمود زنگی کے خیمے کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان عادل نے چھوٹے بھائی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو خود بھی بے تاب آگے بڑھے، پھر دونوں بھائی گلے ملے اور بہت دیر تک سلطان سیف الدین غازی مرحوم کو یاد کر کے روتے رہے۔ پھر اسی دن دربار آراستہ کر کے موصل کے تخت پر بیٹھے اور اپنے برابر چھوٹے بھائی قطب الدین مودود کو بٹھایا۔ اس کے بعد عمرہ کو مخاطب کر کے ایسی پرسوز تقریر کی کہ حاضرین دربار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں، آج میں جس تخت پر بیٹھا ہوں کل اس جگہ میرے بڑے بھائی جلوہ افروز تھے۔ تم نے دیکھ لیا کہ حیات انسانی کیسی بے اعتبار ہے اور یہ اقتدار کتنی بے وفا شے ہے۔ اس لکڑی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے ہم کس قدر بے رحمی کے ساتھ اپنے ہی بھائیوں کا خون بہاتے ہیں۔ اس وحشیانہ خود غرضی نے عالم اسلام کو ہزاروں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور دنیا کی سب سے عظیم طاقت اتنی کمزور ہو گئی کہ اقوام عالم کے دلوں سے اس کا خوف جاتا رہا۔ میں تمہیں اس دن سے ڈراتا ہوں کہ تمہاری کثرت گناہ اور مسلسل نافرمانیوں کے سبب اللہ تمہاری طرف سے اپنی نظر کرم پھیر لے اور تم دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے چھوٹے بھائی قطب الدین مودود کو موصل کا امیر مقرر کرتا ہوں۔ اللہ اسے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان عمرہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے دو بھائیوں کے درمیان صلح و صفائی کرا کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا۔ اللہ تم سب پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ پھر ایک ہفتے موصل میں قیام کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی شام پہنچے اور دوبارہ حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ اچانک انہیں ایک اور المناک خبر ملی، دمشق کے وزیر اعظم امیر معین الدین نے وفات پائی۔ اس کے مرتے ہی دمشق کے نااہل حکمراں امیر مجیر الدین نے حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی۔ امیر معین الدین اسلام کا درد رکھنے والا، دور اندیش اور انتہائی لائق منتظم تھا۔ اس کی موت نے دمشق کے گرد و نواح میں بسنے والے عیسائیوں کے حوصلے بلند کر دیے اور انہوں نے حران کے علاقے کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا۔ وہ کھلے عام مسلمان عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے لے جاتے تھے اور پھر انہیں غلام بنا کر بازاروں میں فروخت کر دیتے تھے۔ جب سلطان نور الدین زنگی کو ان واقعات کی خبریں موصول ہوئیں تو وہ بہت رنجیدہ خاطر ہوئے۔ پھر فوری طور پر سلطان عادل نے اپنے قاصد کو یہ پیغام دے کر امیر مجیر الدین کے پاس دمشق بھیجا، اگر ان فتنہ بردار عیسائیوں کی سرکوبی نہیں کی گئی تو ایک دن تمہاری سلطنت بھی غیر محفوظ ہو جائے گی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔